اور بریک کے بعد پھر ایک دفعہ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام بیاد آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب کے نام نامی سے منسوب ہے، اور ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں علامہ صاحب کی کو ان کے خانوادے کو، کہ جس طرح سے علامہ صاحب نے خدمات انجام دی، پوری دنیا میں پیغام حقہ کو عام کیا اور پیغام محمد و آل محمد کو لوگوں کے سینوں تک پہنچایا۔ اسی حوالے سے آج کیونکہ اس پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے مبلغ اسلام حسین صاحب کے پیغام کو آپ نے سنا، اور میں یہاں پہ بہت ہی اہم شخصیت جو کہ امریکہ سے جن کا تعلق ہے، ممتاز عالم دین حجت اسلام مسلمین حضرت علامہ شہریار عابدی صاحب قبلہ کو اس پروگرام میں ان کا پیغام سنتے ہیں۔ علامہ طالب جوہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، کہ بلا شک ان کا یہ دنیا سے رخصت ہونا تمام امت اسلامیہ کے لیے اور خصوصاً مؤمنین ہند و پاکستان یا بالفاظ دیگر اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے مؤمنین کے لیے ایک بہت بڑا نقصان اور ایک بہت بڑے صدمے کا سبب تھا۔ علامہ طالب جوہری ہر اعتبار سے ایک منفرد شخص تھے، لیکن جو ان کی علمی خصوصیات کے علاوہ اہم ترین خصوصیت تھی وہ یہ کہ بہت ہی زیادہ خوش مزاج، ہر دل عزیز، محبت کرنے والے، لوگوں کی بات کو دقت سے سننے والے، جواب دینے والے، بغیر کسی تفریق کے، چاہے ان کے سامنے کوئی بہت ہی عالم و فاضل شخص ہو اور چاہے ان کے سامنے انتہائی کم علم فرد بیٹھا ہو، سب کو بہت ہی احترام سے اٹینڈ کرتے تھے اور کسی کو بھی بور نہیں ہونے دیتے تھے۔ علمی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے منفرد افراد میں سے، منفرد علماء میں سے ایک عالم تھے۔ مختلف علوم پہ ان کی نظر تھی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایک سمت میں ان کی توجہ نہیں تھی، مختلف علوم میں ان کی مہارت تھی۔ اور اسی طرح سے بعض وہ علوم کے جن کو اسلامی سائنسز یا اسلامی علوم نہیں کہا جاتا، ان کے بارے میں بھی ان کی بہت ہی اچھی معلومات تھی۔ اور اسی طرح سے جو ایک اچھے انسان کی اور پڑھے لکھے انسان کی اور سلجھے ہوئے انسان کی ایک صفت کی جسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، یعنی علم اور اخلاق اور محبت کے علاوہ ایک صفت کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ سینس آف ہیومر ان کا بہت اچھا تھا۔ جتنے ہی بڑے وہ عالم تھے، اسی معیار کا ان کا سینس آف ہیومر تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ بہت ہی محبت کے ساتھ ملتے تھے، پھر یہ کہ بہت ہی شائستہ گفتگو فرماتے تھے، محبت سے گفتگو فرماتے تھے، اور دوران گفتگو مختلف عنوان سے جو ان کے نکات ہوتے تھے کہ ایک انسان اگر ان کے ساتھ بیٹھے تو ذرہ برابر اسے احساس نہ ہو کہ اتنے بڑے عالم کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور کس طرح سے مجھ سے محبت سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ نجف کے بڑے بڑے علماء ان کے استاد تھے، خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمہ حکیم، حضرت آیت اللہ العظمہ خوئی، حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی، حضرت آیت اللہ العظمہ باقر الصدر صاحب۔ لیکن جو ان کے خاص استاد تھے کہ جن کے بارے میں خود انہوں نے توجہ دلائی تھی،
وہ تھے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی فانی، اور ان سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے اور ان سے بہت زیادہ انہوں نے کسب فیض بھی فرمایا تھا۔ لیکن پاکستان آنے کے بعد جو انہوں نے ایک اہم ترین کام انجام دیا کہ اپنی علمی سطح کو بھی بلند کرتے رہے، لیکن ساتھ میں منبر پر بھی انہوں نے علوم اہل بیت علیہم السلام کو پھیلایا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنے سال تک اس منبر کو مس یوز نہیں ہونے دیا، اور یہ خود ایک ان کی بہت بڑی کوالٹی تھی۔ اور جیسا کہ آپ کو علم میں ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ دفن بھی کتاب خانے میں ہوئے، تو ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہیں کتابوں سے بڑا عشق تھا، اور جب بھی میں جاتا تھا تو مختلف کتابوں پہ بات چیت ہوتی تھی۔ اسی طرح سے گاہے بگاہے وہ ہمارے غریب خانے تشریف لاتے تھے اور بیٹھتے تھے، اور ہماری کتابیں دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے اور تعریف بھی کرتے تھے، اور وہ اس اعتبار سے بھی تعریف فرماتے تھے کیونکہ ساری کتابیں وہ خود میرا ہی سلیکشن تھا اور ہے، کیونکہ ہمارے والد یا دادا تو عالم دین نہیں تھے کہ ہمیں جدی پشتی کتابیں ملی ہوتی، تو اس عنوان سے بہت زیادہ تعریف فرماتے تھے اور مختلف علوم پہ ان سے بات چیت ہوتی تھی۔ لیکن پھر میں عرض کروں جو سب سے ان کی اہم خصوصیت تھی کہ بہت ہی محبت کے ساتھ اور اس طرح سے ملتے تھے کہ جیسے وہ ہمارے لیول کے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ جتنے لوگ محفل میں ہوں ان سب کے ساتھ بات کرو اور اس طرح سے ان سے بات کرو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان سے بہت محبت کرنے والا یہ شخص ہے، اور انہی کے لیول پر آ کر انہی کے عقل و شعور کے مطابق کوئی بات کرے۔ مجالس کے حوالے سے اگر آپ نے آج کل ایک کلپ بھی دیکھا ہو کہ اگر کہیں وہ محسوس فرماتے تھے کہ کوئی بات غلط ہو رہی ہے اشعار کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، تو وہاں پر وہ خاموش نہیں رہتے تھے۔ لہٰذا جب بھی ہم ان کے یہاں جاتے تھے تو ایک چیز کو دقت سے دیکھتے تھے کہ اگر کوئی غلط بات کرتا تھا تو اس کو بالکل واضح طریقے سے ٹوکتے تھے کہ میاں یہ بات غلط ہے۔ تو محسوس ہی ہوتا تھا کہ اسلام کی تحریف پر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے بھی خاموش نہیں رہتے تھے، اور یہی وہ خصوصیات تھیں کہ جن خصوصیات کی وجہ سے وہ ممتاز تھے، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے اس وقت بھی وہ جنت میں محمد وآل محمد علیہ السلام کی بزم میں ایک ممتاز مقام پر فائز ہوں گے، دل یہ کہتا ہے، اور اس عالم میں بھی اہل بیت علیہ السلام سے کسب فیض فرما رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں ان کی زندگی کا ایک اہم ترین ہدف کسب علوم اہل بیت علیہ السلام تھا، اور اس وقت بھی وہ معصومین علیہ السلام کی بزم میں علمی فیوزات سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، ان کے تمام اعزاء کو خصوصاً ان کی زوجہ صاحبزادوں کو صاحبزادیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو کام انہوں نے کیا اس کام کو آگے بڑھایا جائے اور علمی معیار کو کم نہ ہونے دیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جی، آپ نے سنا پیغام امریکہ سے ممتاز عالم دین علامہ شہریار عابدی صاحب قبلہ کا، اور یقینی طور پہ تمام پیغامات بہت ہی اہم پیغامات ہیں اس حوالے سے کہ یہ ایسی شخصیت کے حوالے سے پروگرام کیا جا رہا ہے کہ جو جس شخصیت نے نصف صدی تک جو ہے تبلیغ دین کی اور جو ہے پیغام حقہ کو عام کیا۔ ایسی شخصیت پہ بولنا بہت مشکل کام تو ہوتا ہے، اور لیکن یقینی طور پہ ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب کو۔ اسی مناسبت سے یہ پروگرام ہے، اور اب یہاں پہ ایک ایسی شخصیت، کیونکہ علامہ صاحب کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے
ممالک میں علامہ صاحب نے پڑھا جا کے اور بہت پذیرائی، اور وہ جو اشرے علامہ صاحب نے پڑھے وہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں پہ نقش ہیں. جس طرح سے میں نے اسٹین اور امام باقر کے حوالے سے بتایا، بالکل اسی طریقے سے لکھنؤ میں علامہ صاحب نے جو مجالس سے خطاب فرمایا وہ بڑی اہم مجالس ہیں، اور آج تک ہندوستان کے جو مومنین ہیں وہ مس کرتے ہیں علامہ صاحب کو. اور ایک جو خبر آئی اس سے بڑا ایک غم کا ماحول بن گیا وہاں پہ ہندوستان میں بھی، کیونکہ ہندوستان کے لوگ بھی بے تحاشا آپ سے پیار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے برصغیر کا جیسے میں نے نام لیا تو ایسی ایک شخصیت یہی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے ایسے ہی ایک پروگرام کیا تھا بیاد علامہ مرزا خطیب اکبر علامہ مرزا محمد اطہر صاحب کے مرحوم کے حوالے سے، اور مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کا بڑا تعلق، قریبی تعلق رہا علامہ طالب جوہری کے ساتھ، اور بڑی محبت ہے. آپ نے دیکھا بہت سارے ویڈیو کلپس آپ کو دیکھیں گے جس میں مرزا محمد اطہر صاحب کی مجالس میں تشریف فرمائے اور وہ سن رہے ہیں. اور اسی طرح ایک بہت زیادہ ان کے جب بھی پاکستان میں تشریف لایا کرتے تھے قبلہ مرزا محمد اطہر صاحب، تو وہ جو ہے علامہ کے ساتھ ان کی نشست جو ہے بڑی ضروری ہوتی تھی، بہت زیادہ ان سے محبت اور پیار تھا. علامہ خطیب اکبر علامہ مرزا محمد اطہر صاحب کے فرزند علامہ مرزا یعصوب عباس صاحب کا خصوصی پیغام علامہ طالب جوہری صاحب کے حوالے سے، آئیے وہ سنتے ہیں. افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت ہی افسوسناک خبر کل شب میں جب آئی کہ علامہ طالب جوہری صاحب کا انتقال ہو گیا. کئی دفعہ اکثر یہ خبر آ چکی تھی. میری جب ان کے فرزند جناب ریاض جوہری صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی. میرے خانوادے سے اور علامہ طالب جوہری صاحب کے خانوادے سے بہت قدیمی تعلقات رہے ہیں. میرے جد سرکار فخر الواعظین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب اور علی جناب مولانا مصطفیٰ صاحب جوہر صاحب سے تعلقات تھے. پھر میرے والد خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اور جناب علامہ طالب جوہری صاحب سے جو رشتے تھے، جو تعلقات تھے، اور مجلس و عزاداری کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ساتھ ذاکری کرنا. پھر جناب امجد جوہری صاحب، جناب اسد جوہری صاحب، جناب ریاض جوہری صاحب کی جو محبتیں، جو شفقتیں میرے ساتھ ہیں وہ سب بیان سے باہر ہیں. میں اپنے پورے خانوادے کی جانب سے، خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے، خانوادہ علامہ طالب جوہری صاحب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. علامہ طالب جوہری صاحب خالی ایک خطیبی نہیں بلکہ مفکر اسلام، تفسیر قرآن لکھنے والے، ایک بہترین شاعر، ایک زندہ دل انسان، ایک دوست. اگر گفتگو میں کوئی ان کی شریک ہو گیا، بیٹھ گیا ان کی نشست میں، تو پھر جب تک کہ نشست تمام نہ ہو جائے تو اٹھنے کو دل نہ کرے. میں اپنے سفر کراچی کے دوران اور دبئی میں حسینیہ ظاہرہ کی مجالس کے دوران جو میری ان کی ملاقاتیں رہیں وہ میرے بیان سے باہر ہیں. میں مختصراً ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب علامہ طالب جوہری صاحب لکھنؤ تشریف لائے تو میرے والد مولانا اطہر صاحب کی دعوت پہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے، اور میرے والد نے تمام علماء، خطباء، ذاکرین اور معززین شہر کو ایک عشائیہ پہ علامہ طالب جوہری صاحب کے ساتھ میں دعوت دی. بہرحال بہت اچھی گفتگو رہی. اور جب دوسرے روز علامہ صاحب خود تنہا میرے غریب خانے پر آئے تو اچانک تیز بارش ہو رہی تھی. تو میرے والد کرتا پاجامہ پہنے تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے شیروانی پہن کے آئیں. تو وہ اندر سے شیروانی پہن کے آئے تو انہوں نے ہاتھ پکڑا اور کہنے چلیں مولانا جعفر صاحب قبلہ کے پاس چلیں، جنہیں پیار سے بھائی جفو کہتے تھے. وہ کہلیں مولانا سید محمد جعفر رضوی صاحب کے پاس چلیں. اور بھیگتے ہوئے دونوں حضرات ساتھ ساتھ شاہ گنج جناب والی گلی سے کٹھرا پہنچے، اور کٹھرا ابو طرف خاں میں واقع مولانا جعفر صاحب کے مکان پہ دق الباب کیا.
और उनको निकाल के उनको भिगोते हुए मदरसा सुल्तान मदारिस तक आए। तो आप सोचिए कि किस तरीके से दोस्तों के दोस्त, मगर अहले बैत के मसले में कभी भी उन्होंने ज़रा सा कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कभी भी कोई भी शान अहले बैत में गुस्ताखी करता था तो उसको ऐसा जवाब देते थे। अफसोस कि आज पाकिस्तान से और हमारी मिल्लत का वो सरमाया हमारे बीच से उठ गया। अल्लामा साहब बरसों याद रहेंगे। सदियों में ऐसे लोग पैदा होते रहते हैं। मैं अपनी जानिब से, अपने खानवादे की जानिब से आप तमाम हजरात की खिदमत में, अल्लामा तालिब जौहरी साहब के खानवादे की खिदमत में, उनके फर्जंदान की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। जी, आपने पैगाम सुना हिंदुस्तान की सरजमीन से मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब का, जो कि फर्जंद हैं खतीब अकबर अल्लामा मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब। उनके आपने पैगाम सुना, और अब जाहिर है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक बहुत ही जो है ज़ाहिर है एक अफसोस की खबर के तौर पे नमूदार हुआ वो दिन जिस दिन अल्लामा साहब का इंतकाल हुआ। और इसी मुनासबत से हमारे बहुत ही नामवर नवां खान जो पैगाम मोहम्मद आल मोहम्मद को दुनिया भर में आम कर रहे हैं, बेहतरीन नवां खान है, बेहतरीन मनक़ूबत खान है, और पाकिस्तानी मीडिया में ज़ाहिर है हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में हमारी नुमाइंदगी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, लोगों के दिलों तक पैगाम मोहम्मद आल मोहम्मद को पहुँचा रहे हैं। मेरी मुराद मशहूर और मारूफ नवां खान जनाब फरहान अली भाई से हम उनका पैगाम सुनते हैं, और कल के जो चेहलूम का प्रोग्राम है उसमें भी जनाब फरहान अली भाई साहब सलाम पेश कर रहे हैं। तो फरहान अली भाई साहब से जानते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं जनाब आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी साहब की शख्सियत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिन शख्सियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो यकीनन एक ऐसी मुमताज़ शख्सियत कि जो मुमताज़ आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी साहब। तालिब जौहरी साहब का इस दुनिया से चले जाना यकीनन एक बहुत बड़ा खला है। कहा जाता है कि जब किसी आलिम का साया सर से उठ जाए तो गोया वो माशरा यतीम हो जाता है। जब तालिब जौहरी साहब की कब्र की तरफ निगाह पड़ती है तो बड़ी खूबसूरत एक बात किसी ने लिखी कि हम ज़मीन से सोना निकालते हैं, ज़मीन से लोग सोना निकालते हैं, लेकिन हम तो सोना ज़मीन में दफन करके आ गए। जब मुहर्रम का चाँद नमूदार होता तो मिंबर से तालिब जौहरी साहब की आवाज़ बचपन से मुंसलिक थी हमारी समात के साथ। बहरहाल हर शख्स ने इस दुनिया से जाना है, और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह हम सब को सब्र जमील अता फ़रमाए, तालिब जौहरी साहब के अहले खाना को, उनकी औलाद को, और तमाम शियान हैदर कर्रार को, और बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को, कि उनको सिर्फ़ शिया ही नहीं बल्कि दूसरे मसालिक के मुसलमान भाई भी बहुत अक़ीदत के साथ सुना करते थे। उनका ये हक़ है कि हर शहर, हर मुल्क, कूचा बकूचा उनके इसाले सवाब के लिए मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा की जाए, ताकि वो जो सवाब हो वो तालिब जौहरी साहब की रूह को पहुँचे। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपने तालिब जौहरी साहब के हवाले से, इमरान नकवी साहब ने अपने इस चैनल पर हिदायत टीवी पर बहुत खूबसूरत ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया, और मैं अपने लिए ये एज़ाज़ समझता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत के हवाले से कुछ जुमले अदा कर सकूँ। वो शख्सियत बहुत बड़ी हैं तालिब जौहरी साहब, लेकिन मेरे अल्फाज बहुत कम हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि एक कलाम के चंद अशार रज़ा सिलसिली साहब के लिखे हुए पढ़कर उनकी रूह को इसाल कर देते हैं। जैसे मिर्ज़ा दबीर साहब लिखते हैं, जो भी मसरूफ़ सलाम शोहदा रहता है, गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता है।
آج طالب جوہری صاحب اس دنیا میں تو نہیں، لیکن آج ہدایت ٹی وی پر بھی دنیا کے مختلف شہروں مختلف ممالک میں ان کے اصالہ ثواب کی مجالس ہو رہی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر جو امام حسین کا ذکر کرتا ہے اس کا ذکر پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو آئیے کلام کے چند اشعار رضا صفی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے، خدا رضا صفی صاحب کو بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو، جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ اور آپ تمام مومن و مومنات سے درخواست ہے اول و آخر 3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر طالب جوہری صاحب و جملہ کل مومن و مومنات و جملہ شہداء ملت جعفریہ کو احسان کیجیے۔ آپ نے خصوصی پیغام سنا جناب فرحان علی واحد صاحب کا آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب کے حوالے سے، اور یقین طور پہ ہر آنکھ اشباغ ہوئی اس دن پوری دنیا میں، صرف کراچی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو رہنے والے مومنین ہیں وہ اشبار ہوئے، کیونکہ ایک ایسا عالم دین ہمارے درمیان سے ظاہر چلے گئے، ان کا ایک محبت، ایک خاص محبت دنیا بھر کے مومنین کے دلوں میں ان کے لیے ہے، تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں کہ ظاہر علامہ صاحب پہ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس پہ علامہ صاحب کی شخصیت پہ بہت ساری بکس لکھی جانی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ اسی میں سے ایک علامہ صاحب کی پوری شخصیت کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے، اور وہ کتاب علامہ سید انتظار عباس نقوی صاحب نے لکھی ہے، اور انشاءاللہ وہ جب چہلم پہ یعنی کل کے دن وہ منظر عام پہ آئے گی، تو اس سے پہلے ہم نے ان سے تاثرات لیے ہیں جناب علامہ طالب جوہری صاحب کے حوالے سے، علامہ سید انتظار عباس نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب کی بہت سی قومی اور سماجی خدمات ہمارے سامنے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں چاہا کہ ان کے کاموں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اس لیے وہ بہت سے کام قوم کی خدمت کے طور پر ایسے کیا کرتے تھے کہ جو آج تک ان کی زندگی میں لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ علامہ صاحب نے خاموش رہ کر کس طرح سے قوم کی خدمت کی ہے، تو وہ آج جو ہے وہ ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب 1983 میں جب کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے تو اس سلسلے میں بہت سے علماء کو گرفتار کیا گیا، خود علامہ صاحب گرفتار ہوئے، اور تقریباً 2 سے 2.5 مہینے انہوں نے جو ہے باقاعدہ کے لیے نظر بندی کا عرصہ جو ہے وہ کاٹا تھا۔ اس لیے علامہ صاحب کی وجہ طور پر یہ ایک قومی اور سماجی خدمت کہی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جب 1984 میں امام بارگاہ باب العلم میں 7 محرم کو مجلس کے دوران مومنوں پہ حملہ ہوا، تو 6 محرم کو حملہ ہوا اور 7 محرم کو نشر پار کی مجلس میں علامہ صاحب نے اپنی مجلس کو احتجاج میں تبدیل کر دیا، اور بہت سے علماء و ذاکرین نے اس دن احتجاجی تقریریں کیں، اور علامہ صاحب نے بھی بہت یادگار تقریر کی تھی۔
تو یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی قومی خدمت تھی۔ اس کے علاوہ جب کوئٹہ میں دھماکہ ہوا اور تقریباً 1000 کے قریب مومنین شہید ہوئے تو پورے پاکستان میں احتجاج ہوا اور دھرنے دیے گئے۔ کراچی میں بھی مختلف شہروں اور علاقوں میں دھرنے دیے گئے، لیکن جب علامہ صاحب نے دیکھا کہ حکومت کوئی اقدام نہیں کر رہی ہے تو آپ کراچی میں بلاول ہاؤس پر جہاں دھرنا ہو رہا تھا وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے جو 5 منٹ کی تقریر کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ جو شہداء کوئٹہ ہیں ان کے لیے حکومت نے ایکشن لیا، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو معاوضے دیے گئے، اور جو اس کے پیچھے جو دہشت گرد انوالو تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ جب عباس ٹاؤن میں دھماکہ ہوا اور پورے شہر میں جو ہے وہ خوف و ہراس کے بادل چھا گئے تھے، تو علامہ صاحب اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے اس جگہ کا دورہ کیا، اس لیے کہ عباس ٹاؤن کا سانحہ اتنا کربناک تھا، اس لیے کہ اس میں جو شہید ہوئے ہیں مومنین اور عمارات کو جو نقصان پہنچا تھا، اس سے ایک ایسی دہشت پھیل گئی تھی پورے شہر میں کہ کئی مہینوں تک اس کے اثرات جو ہیں وہ قوم پر مرتب رہے۔ تو علامہ صاحب جب وہاں پہنچے تو اس وقت مومنین اتنے غصے میں تھے اور اتنے طیش میں تھے کہ وہ کسی بھی عالم یا سیاسی شخصیت کا وہاں آنا قبول نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے سب کو وہاں سے رخصت کر دیا تھا۔ لیکن جب علامہ صاحب تشریف لائے تو سب کے حوصلے بہت بلند ہوئے اور انہوں نے راستہ دے دیا، اور علامہ صاحب نے اس جگہ کا دورہ کیا، اور وہاں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میڈیا موجود تھا وہاں پر۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کچھ کہیے تو علامہ صاحب نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ ابھی میں زندہ ہوں۔ اس کے بعد آپ آغا خان ہسپتال گئے، وہاں آپ نے جو شہید تھے ان کی لاشوں کو دیکھا، اور جو متاثرین تھے ان کی آپ نے عیادت کی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے سوئم کی مجلس کے بعد ایک کمیٹی بنائی، اور کمشنر کراچی کو بلا کے گورنر سے بات کر کے سانحہ عباس ٹاؤن کی جو مکمل عمارتیں ہیں وہ علامہ صاحب کی وجہ سے 13 مہینے کے مختصر عرصے میں مکمل ہوئیں، اور جو لواحقین تھے ان کے حوالے ان گھروں کی چابیاں کی گئیں، اس لیے کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے جب سانحے ہوتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ بر وقت اقدام نہیں کر پاتی، لیکن علامہ صاحب کی کوششوں سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 13 مہینے کے عرصے میں اتنی طویل عمارت جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور مومنین اپنے گھروں میں آباد ہوئے۔ تو اس طرح کی بہت سی خدمات ہیں۔ پنجاب میں ایک بہت بڑے عالم کی قبر ہے جنہوں نے آج سے تقریباً 100 برس پہلے ایک کتاب لکھی تھی فلک النجات، اس کے مصنف پنجاب کے گاؤں میں دفن ہیں۔ جب علامہ صاحب وہاں مجلس پڑھنے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی قبر شکستہ حالت میں ہے تو آپ نے اس کی قبر کے لیے جو ہے وہ رقم عنایت کی، اور اپنے ذاتی صرفے سے جو ہے ان کی قبر کو آپ نے محفوظ کیا، اور وہاں کے لوگوں کو تاکید کی کہ ایک بہت بڑے عالم کی قبر تمہارے گاؤں میں ہے، لہٰذا اس کی قدر کرو اور اس کی حفاظت کرو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ بالکل اسی طرح ایک بار وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مجلس پڑھنے گئے، اور وہاں کے مومنین ان سے بہت عقیدت رکھتے تھے، تو علامہ صاحب نے بہت ہی یادگار مجلس پڑھی۔ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی تو جو بانی مجلس تھا اس نے وکلاء کو بلایا، اور فائلیں وہاں پہ کھول دی گئیں، تو پتہ چلا کہ ایک زمین وہ علامہ صاحب کو دینا چاہتا ہے۔ تو فائلوں پہ دستخط ہوئے اور سارے معاملات ہوئے، تو جب وہ زمین علامہ صاحب کی ہو گئی تو انہوں نے وکلاء سے کہا کہ میں اس زمین کو امام بارگاہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، لہذا وہ زمین واپس بانی مجلس کو کر دی گئی، اور آج اس شہر میں امام بارگاہ موجود ہے جو علامہ صاحب کی محنتوں اور ان کی قومی اور سماجی خدمات کی ایک یادگار ہے۔ اسی طرح ان کی خطابت یوں تو
ذکر سیدالشہداء کے لیے مخصوص تھی، لیکن انہوں نے جو طرز خطابت اپنایا وہ دراصل قوم کی خدمت بن کے ہمارے سامنے آیا، جو استدلال، علم کلام، فلسفہ، منطق، قرآن، احادیث، روایات اور ان تمام چیزوں کو جوڑ کے جو علامہ صاحب کی خطابت کا خاکہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں ختم نبوت کا مسئلہ بہت زیادہ تھا، اور پیغمبر اکرم کی ذات گرامی کے حوالے سے جو اختلافی معاملات تھے مسلمانوں میں، اور جو رسول کی عصمت کے حوالے سے اور شان رسالت کے حوالے سے جو بحثیں ہوا کرتی تھیں، تو علامہ صاحب نے نبوت کو خاص طور پر اپنی تقریر کا مرکز بنایا، اور آپ نے جتنی شام غریبہ پڑھیں اس میں بیشتر تقاریر آپ کی نبوت کے حوالے سے مشہور ہوئیں، اور آپ نے پورے اشرے نبوت کے عنوان پر پڑھے۔ ختم نبوت پر آپ نے اشرہ پڑھا، شان رسول پہ اشرہ پڑھا۔ اس طرح سے ہر تقریر میں پیغمبر اکرم کے فضائل اور ان کے مراتب اور ان کی خصوصیات کو آیات قرآنی سے پیش کرنے کا سہرا علامہ صاحب کے سر ہے، اور ایک ایسی خطابت کہ جو نہ صرف یہ کہ شیعوں کے لیے بلکہ تمام مکتب فکر کے لیے ایک سرچشمہ تھی، ایک دعوت فکر تھی، اور لوگ بہت شوق سے آپ کی تقریروں کو سنتے تھے۔ فہم قرآن کا پروگرام آج تک لوگوں کو یاد ہے۔ فہم قرآن میں آپ نے ایک ایسا انداز اختیار کیا تھا کہ جو مومنین آپ کو مسلسل سنتے تھے وہ بہت آسانی سے پہچان کر سکتے ہیں کہ مجلس کا ان کا انداز بالکل مختلف ہوتا تھا، اور جب وہ رمضان میں مجالس تفسیر محفل مرتضیٰ میں کرتے تھے اس کا انداز بالکل مختلف ہوتا تھا، اور جب وہ فہم قرآن میں آتے تھے تو فہم قرآن کا بالکل مختلف انداز ہوتا تھا۔ تقریباً 70 سے زیادہ پروگرام فہم قرآن پر آپ نے کیے، اور اس میں جو عنوانات آپ نے رکھے وہ اتنے منفرد ہیں اور اتنے عام فہم ہیں کہ جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان موضوعات کو آپ نے فہم قرآن کا حصہ بنایا، اور اس کا فلسفہ، اس کے منطقی دلائل، ایسی آیات جو آسان ہوں اور مطلب کو بہت کم وقت میں جلد سے جلد ظاہر کر دیں، کیونکہ 20 منٹ کا پروگرام ہوتا تھا اور آپ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کرتے تھے، اور گفتگو اور بیان اتنا دلچسپ ہوتا تھا کہ اہل سنت خاص طور پر اس پروگرام کا انتظار کرتے تھے، اور بہت دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ فہم قرآن کو سنا جاتا تھا۔ ایک واقعہ میں یہاں پر آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ علامہ صاحب کا پروگرام ریکارڈ ہوا، اور ریکارڈنگ کے بعد جب وہ پی ٹی وی کے دفتر ہی میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈائریکٹر کے ذوالفقار نقوی صاحب اس کے ڈائریکٹر ہوتے تھے، اور حیدر امام رضوی صاحب بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ تو دفتر میں ایک انجینئر آیا پروگرام کا، اور اس نے آ کر کہا کہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اس میں ٹیکنیکل خرابی کے باعث پروگرام صحیح ریکارڈ نہیں ہو پایا ہے، اس لیے پروگرام کو دوبارہ ریکارڈ کیا جائے۔ تو علامہ صاحب کی خدمت پیش کیا گیا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ ریکارڈنگ ہو جائے گی۔ تو وہاں جو ڈائریکٹر مجھے بتایا کرتے تھے کہ علامہ صاحب نے جو آیت لی تھی پچھلے پروگرام کے لیے، اور جو موضوع، اسی موضوع کو علامہ صاحب نے دوبارہ لیا، لیکن علامہ صاحب کا کمال یہ تھا کہ اسی آیت پر، اسی پروگرام پر پروگرام ریکارڈ آپ نے کرایا، مگر ایک لفظ بھی پچھلے پروگرام کا اگلے پروگرام میں نہیں تھا، اور وہ تمام باتیں جو علامہ صاحب نے پہلے ریکارڈ کروائی تھیں وہی تمام باتیں ایک دوسری مثال کے ساتھ، ایک دوسرے انداز کے ساتھ علامہ صاحب نے پیش کی۔ تو وہاں کے لوگ برتہ حیرت میں پڑ گئے کہ علامہ صاحب زبان اور بیان پر اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ ایک ہی موضوع کو کئی طرح سے بیان کرنے کا فن اور ہنر علامہ صاحب کی ذات میں موجود تھا۔ تو ان کی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان کا جو سرمایہ ابھی رہ گیا ہے وہ شائع ہوگا تو قوم علامہ صاحب کو دریافت کر سکے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب ایک ایسی دنیا ہے جو ابھی
خطابت کے آسمان پر گردش میں ہے، لیکن لوگ اب تک اس دنیا کو دریافت نہیں کر پائے ہیں۔ بہت وقت لگے گا، تب جا کر علامہ صاحب کی صحیح شخصیت اور خدمات لوگوں تک پہنچیں گے۔ اور جیسے کہ آپ نے ابھی پیغام سنا علامہ سید انتظار عباس نقوی صاحب کا، علامہ انتظار عباس نقوی صاحب نے خصوصی جو ہے کتاب ترتیب دی ہے، اور وہ کل جو چیلوں ہے اس میں وہ شائع ہوگی، اور بڑا کام انہوں نے کیا علامہ صاحب کی شخصیت کے اوپر کتاب لکھنے کے حوالے سے۔ ہم نے ان کی گفتگو سنی اور ان کی کتاب نشر ہوگی تو وہ بھی ہم یقین تب دیکھیں گے کیا اس میں ان کی زندگی کے حوالے سے اس میں گفتگو کی گئی، بات کی گئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات بتاتا چلوں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ علامہ صاحب کے گھر کے دروازے ہمیشہ جو لوگ علم سے فیضیاب ہونا چاہتے تھے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ ویسے ان سے ملنا مشکل تھا، لیکن علامہ صاحب کی جو علمی حوالے سے کام تھا اس کے اوپر جو بھی چاہتا تھا آپ سے مل سکتا تھا، آپ کے جو دروس تھے اس کا حصہ بن سکتا تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے ہمیشہ آخری دم تک جاری رہا۔ ایک اور شخصیت اس پروگرام کا انہیں حصہ بناؤں گا کہ جو علامہ صاحب کے دروس کا حصہ رہے، علامہ صاحب جو درس دیا کرتے تھے اس کا حصہ رہے، علامہ اعجاز حیدر صاحب جو ہیں ان کا ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے دیکھا علامہ صاحب کی شخصیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں ہدایت ٹی وی کا اور عمران نقوی صاحب کا، جو پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھی پاکستان میں مختلف علماء کرام سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ جو خورشید خطابت تھا علامہ طالب جوہری صاحب، ان کے جانے کے بعد کیا اس وقت صورتحال ہے، پوزیشن ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ایک انتہائی کم علم ہونے کی حیثیت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ امت یتیم ہو گئی، امت یتیم ہو گئی۔ یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہوتا ہے جن کا ادب چھن جائے، جن کا علم چھن جائے۔ تو علم بھی چھن گیا، ادب بھی چھن گیا۔ علامہ طالب جوہری ایک خطیب نہیں تھے، علامہ طالب جوہری شیعوں کے عالم نہیں تھے۔ علامہ طالب جوہری، میں نے کسی چینل پہ کہا تھا کہ علامہ طالب جوہری شیعوں کے عالم نہیں تھے بلکہ عالم دین تھے، لیکن میں اس لفظ سے بھی رجوع کرتا ہوں، علامہ طالب جوہری صرف عالم دین نہیں تھے۔ عالم دین کا مطلب ہوتا ہے اسلامیات، جبکہ علامہ طالب جوہری سائنس کے بھی عالم تھے، علامہ طالب جوہری معاشیات کے بھی عالم تھے، علامہ طالب جوہری عمرانیات کے بھی عالم تھے، علامہ طالب جوہری تاریخ کے بھی عالم تھے۔ علامہ طالب جوہری اللہ جانے کیا بڑی شخصیت تھی جو قدرت نے انعام کے طور پہ دی، اور یہ قوم اتنا پچھتائے گی، اتنا پچھتائے گی۔ یقین کیجیے کہ میں جب علامہ صاحب قبلہ و کعبہ بیمار تھے، ہاسپٹل میں تھے، بخدا میری پروردگار سے یہ التجا تھی کہ پروردگار علامہ صاحب کو موت نہ آئے، ان کو زندہ رکھ۔ وہ بڑا بھرم ہے ہمارا، چاہے وہ کچھ نہیں پڑھیں، مجلس نہیں پڑھیں، کہیں نہیں جائیں، کوئی کتاب نہ لکھیں، لیکن وہ زندہ رہے۔ بہت بڑا بھرم تھا، لوگ ڈرتے تھے، اب ان کے پاس تو طالب جوہری، اب ہمارے پاس طالب جوہری نہیں، طالب جوہری چلا گیا۔ اور طالب جوہری یعنی آپ یوں سمجھیے کہ عالمانہ خطابت کا زرین دور ختم ہو گیا۔ کوئی بہت اچھا خطیب ہے تو عالم نہیں ہے، کوئی اچھا خاصا عالم ہے تو بہترین خطیب نہیں ہے۔ علامہ طالب جوہری خطیب بھی تھے، عالم بھی تھے۔ اور جیسے کہ آپ نے سنا جناب علامہ اعجاز حیدر صاحب کی گفتگو سنی آپ نے، یہاں پہ کیونکہ بہت ساری پیغامات میرے پاس موصول ہوئے دنیا بھر سے، بہت ساری شخصیات کے پیغامات کو میں شامل نہیں کر پاؤں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ یہ جملہ علامہ طالب جوہری صاحب کا ہے، اور یہ جملہ ہمیشہ ہم نے تمام جہاں جہاں علامہ صاحب نے خطاب کیا وہاں جملہ ہم سنتے تھے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے دامن وقت میں بھی اس وقت گنجائش نہیں ہے، اور اس وقت ایک ایسی شخصیت اس پروگرام کا حصہ بن رہی ہے کہ بہترین منقبت خواہ ہیں۔ اور جب بھی علامہ طالب جوہری صاحب کی ہم نے عاشور کی مجالس کو سنا، شب عاشور کی شام غریبہ کی مجلس کو سنا، شام غریبہ کی مجلس میں جو سلام آخر ہم سنتے تھے
وہ جناب ناصر جہاں صاحب کا سنا کرتے تھے، اور جب اس دار فانی سے جناب ناصر جہاں صاحب گزرے تو ان کے بعد ان کی جگہ ان کے فرزند جناب اسد جہاں صاحب نے دی۔ علامہ صاحب جب بھی شام غریبہ پڑھا کرتے تھے تو آخری کلام جناب اسد جہاں صاحب ہی کا ہوا کرتا تھا، اور اس حوالے سے آج اس پروگرام میں اسد جہاں صاحب وہ کلام پیش کریں گے جو کہ علامہ آیت اللہ علامہ طالب جوہری صاحب کے حوالے سے لکھا گیا ہے، تو جو کہ سوئم میں علامہ صاحب کے سوئم کی مجلس میں اسد جہاں صاحب نے پڑھا تھا۔ آج اس پروگرام کا اختتام بھی جناب اسد جہاں کے اس کلام پہ ہم کریں گے جو کہ علامہ طالب جوہری کی ہر مجلس کے بعد جو اختتام اسد جہاں صاحب کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح اس پروگرام کا بھی جو ہے ہم اختتام کریں گے۔ اس سے پہلے میں تمام جو شخصیات تھا ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تعاون فرمایا اور علامہ صاحب کی شخصیت پہ بات کی۔ ہاں، یقین طور پہ یہ جو گفتگو ہماری ساری ہوئی وہ ظاہر اتنی نہیں ہے جس کا ہم حق ادا کر سکیں، کیونکہ علامہ صاحب کا کام بہت بڑا کام ہے، نصف صدی کا کام ہے، اور اس میں ظاہر جتنے بھی ہم جملے استعمال کریں وہ ناکافی ہیں، اس کا کوئی تدارک نہیں ہے، مطلب وہ ناکافی جملے ہیں جو بھی ہم علامہ صاحب کے حوالے سے پیش کریں گے، کیونکہ ہر شخصیت نے ان کے اوپر جو ہے وہ اپنا پیغام دیا۔ لیکن میں یہاں پہ ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو دیگر مسالک سے تعلق رکھتے تھے، دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے اور اس پروگرام میں شرکت ہونے کی خواہش تھی، لیکن ظاہر ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، اس لیے ہم ان کو شامل نہیں کر سکے۔ آخری کلام اور آخری پیغام جناب اسد جہاں صاحب کو سنتے ہیں۔ اس پروگرام میں جو بیاد آیت اللہ علامہ طالب جوہری کے نام سے منسوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی لندن کی جانب سے یہ میرے پاس حاضر ہوئے اقبال صاحب، جس کے میزبان ہیں، اور ان کا موضوع ہے کہ طالب جوہری کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں۔ کچھ تاثرات یہ چاہ رہے تھے کہ مجھ سے ریکارڈ کریں، تو یہ میرے گھر پہ تشریف لائے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے اتنے بڑے عالم دین کے بارے میں کچھ کہنا۔ ظاہر بات ہے میں جسارت کیا کر سکتا ہوں کیونکہ میں عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن یہ اعزاز بہرحال مجھے رہا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ تقریباً 24-26 سال شام غریبہ میں پی ٹی وی میں ان کے ساتھ میں نے کلام پیش کیا، اور اس کے علاوہ تقریباً پچھلے 24-25 سال سے کراچی میں ہر سال بہت سی ایسی مجالس ہیں کہ جس میں پابندی سے وہ بھی شریک ہوتے تھے اور میں بھی شریک ہوتا تھا، ماں سوائے جب ان کی کبھی طبیعت خراب ہو جائے، لیکن بہت کم ایسا ہوا۔ ان ڈیفینس کی مجالس میں مسلسل ان کے ساتھ ملاقات رہتی تھی ساری، اور بہت ہی شفیق، انتہائی شفیق انسان تھے، اور بڑی محبت کرتے تھے، اور بہرحال یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میری جسارت ہے، میری ان کے بیٹوں سے بھی میری بڑی اچھی دوستی ہے، بڑی اچھی ملاقاتیں ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم دین جو اس وقت بر صغیر بلکہ پوری دنیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو بولنے والوں میں جو تقاریر کے فن سے وہ وابستہ تھے اور جو وہ جانتے تھے، جس انداز میں قرآن کو وہ بیان کرتے تھے اپنی تقاریر میں، وہ ان کا ہی خاصہ تھا۔ اور یہی ہے کہ اون نقوی صاحب کے ساتھ کئی پروگراموں میں، اون محمد نقوی جو پی ٹی وی کے شہید پروڈیوسر تھے، ان کے ساتھ کئی پروگراموں میں علامہ طالب جوہری کے ساتھ رہا، اور پھر دوسرے کہ ہمارے والد کے سمجھیے جو دوست تھے ضیاء الحسن موسوی، ان کے شاگردوں میں تھے، یہ عربی کا فیض ان سے حاصل کیا ضیاء الحسن موسوی سے، تو ہمارے والد کی بھی عزت ایسے ہی کرتے تھے جیسے اساتذہ کی کرتے تھے، اپنے استاد کی کرتے تھے، کیونکہ وہ ضیاء الحسن موسوی کے دوستوں میں سے تھے۔ تو میں نے اکثر دیکھا، میں بہت چھوٹا تھا تو شیزان ایک ریسٹورانٹ ہے، وہاں ہمارے والد روزانہ جایا کرتے تھے، اکثر میں نے وہاں طالب جوہری صاحب کو دیکھا، ضیاء الحسن موسوی صاحب کے پاس وہ آتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرتے تھے۔ انتہائی شفیق، انتہائی نفیس انسان، اور میں ذاتی جو میں نے دیکھا وہی میں بیان کر سکتا ہوں، ان کی علمیت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے ایک سحر طاری کر دیتے تھے اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنی شخصیت کے ذریعے۔ میں نے ان کے سوئم کی مجلس میں ایک سلام پیش کیا تھا، تو یہ ہدایت ٹی وی کی جانب سے مجھ سے فرمائش ہے کہ اس کے چند اشعار میں ان کو ٹریبیوٹ کر دوں،
تو تعمیل حکم میں چند اشعار جو جیسی بھی اس وقت میری آواز ہے میں ہدیہ کرتا ہوں۔ مانوس ہوں اتنا جو میں کربل کی زمین سے مانوس ہوں اتنا جو میں کربل کی زمین سے میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے، کربل سے نجف تک ہو سفر آخری میرا، بس اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا کہیں سے، کربل تیری مٹی کا یہ اعجاز ہے ورنہ ملتی ہی نہیں خاک شفا اور کہیں سے۔ میں بہت سلام پیش کرتا ہوں علامہ طالب جوہری، ان کی خدمات کو، اور تعزیت پیش کرتا ہوں ان کے گھرانے کو کہ مولا ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ الہی